جہاں تک میں نے ایک ہیڈنگ کروائی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا، وہیں سے کنٹینیو کریں گے. اس کے آگے تھوڑا سا چھوٹا سا پیراگراف بنائیں گے آپ. اس ہیڈنگ کا وہ ہیڈنگ ختم ہوئی، چھوٹا سا پیراگراف کنیکٹ کریں گے اس کے ساتھ، چھوٹا سا. اسٹارٹ کرنے لگا. ہاتھ میں ایک پین ہوگا، پین ہے اور بک یا رجسٹر وغیرہ ہے تو اسٹارٹ کریں آپ. ٹھیک ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. اس کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوئی اور نہ ہوگی. اس کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوئی اور نہ ہوگی. یہ کتاب انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. یہ کتاب انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. قرآن مجید کا تعارف اب ہم مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت کریں گے. قرآن مجید کا تعارف اب ہم مندرجہ ذیل عنوانات عین نون واو الف با نون الف نات تے ساکن عنوان کی جمع عنوانات کے تحت کریں گے. یہاں تک لکھ لیا ہوگا سب نے؟ یس سر. اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی. یہ مین ہیڈنگ تھی. اب سب ہیڈنگ آئے گی جو عنوانات ہیں ان عنوانات کی ہیڈنگ آئے گی. سب سے پہلی ہیڈنگ آئے گی مقدس کتاب. سر یہ پیراگراف میں نہیں، جو ابھی لکھوایا تھا جو کل والی ہیڈنگ تھی اسی کے ساتھ پیراگراف بنا کے لکھنا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہیڈنگ آئے گی مقدس کتاب. مقدس کتاب کی ہیڈنگ لگا لی ہوگی سب نے؟ اسٹارٹ کر رہا ہوں ہیڈنگ میں. قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں 23 سال کے عرصے میں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل فرمائی. 23 سال کے عرصے میں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل فرمائی جو اللہ کے مقرب فرشتے میم آف ریبے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت سے فرشتوں کے پہرے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت سے فرشتوں کے پہرے میں
لایا کرتے تھے، لایا کرتے تھے، اور یہ فرشتوں کے پہرے میں، پہرا جسے کہتے ہیں پہرا، جو سیکیورٹی جسے کہتے ہیں انگلش میں، فرشتوں کے پہرے میں لایا کرتے تھے، اور یہ لوہے محفوظ میں، اور یہ لوہے محفوظ میں محفوظ ہے۔ لوہے محفوظ کا محفوظ الگ ہے اور یہ محفوظ الگ ہے، اور یہ لوہے محفوظ میں محفوظ ہے۔ ڈن؟ سر یہ دوبارہ سے بولنا، لایا کرتے تھے اور یہ، میں یہ ہیڈنگ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل فرمائی، جو اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت سے فرشتوں کے پہرے میں لایا کرتے تھے، اور یہ لوہے محفوظ میں محفوظ ہے۔ سب نے لکھ لیا ہے؟ جی سر۔ نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی آخری کتاب۔ اچھا، اور آئی تھنک میرے خیال سے سب اسٹوڈنٹ ابھی رفلی لکھ رہے ہوں گے کہ فیئر لائف آپ فیئر لی تھی، جلدی اسپیڈ میں نہیں لکھ سکیں گے۔ آخری کتاب جی سے سر، لکھ رہے رفی ہوں؟ لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہیڈنگ سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، قرآن مجید کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ قرآن مجید کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ یہ اللہ کا آخری کلام ہے، یہ اللہ کا آخری کلام ہے، جو قیامت تک کے لیے، جو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں اور جنات کے لیے، تمام انسانوں اور جنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس ہیڈنگ کو۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو قرآن مجید کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ یہ اللہ کا آخری کلام ہے، جو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں اور جنات کے ذریعے اور جنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہیڈنگ پہ آ جی جائیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی موضوع، میم واو ضاد واو عین، موضوع یعنی ٹاپک، موضوع کی ہیڈنگ آئے گی۔ لانگ کوشچن ہے، ہیڈنگ سٹارٹ کرنے لگا۔ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، قرآن مجید کا موضوع انسان ہے۔ دوبارہ بولیے گا، قرآن مجید، قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، یعنی اس میں انسان کو اچھی اور بری باتوں کے بارے میں، یعنی سر آپ یہ والا دوبارہ بولے نا، سمجھ نہیں آیا۔ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، سمجھ آ گیا؟ قرآن مجید جی کا سر۔ موضوع انسان ہے، یعنی اس میں انسان کو
یعنی اس میں انسان کو اچھی اور بری باتوں کے بارے میں یعنی اس میں انسان کو اچھی اور بری باتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. اچھی اور بری باتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کتاب میں انسان کی رہنمائی کے لیے اس کتاب میں انسان کی رہنمائی کے لیے وہ تمام باتیں موجود ہیں. اس کتاب میں انسان کی رہنمائی کے لیے وہ تمام باتیں موجود ہیں جو انسان اپنا لے جو انسان اپنا لے تو وہ سر یہ تمام باتیں آگے کیا وہ بولے؟ تمام باتیں موجود ہیں جو انسان اپنا لے. اپنانا جسے کہتے ہیں اپنا لے تو وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے. تو وہ سر کیا دنیا ہو سکتا ہے؟ سرخرو سین رے رے واو سرخرو. یہ ہیڈنگ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، یعنی اس میں انسان کو اچھی اور بری باتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کتاب میں انسان کی رہنمائی کے لیے وہ تمام باتیں موجود ہیں جو انسان اپنا لے تو وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے. ڈن؟ جی سر. ہم نے کر لیا یہاں تک. اب نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی درس عبرت. نیکسٹ ہیڈنگ آپ لکھیں گے درس عبرت. درس تین کے نیچے زیر آئے گا عبرت. دوسری کتاب اور موضوع یہ سب ہیڈنگ ہے. جی ساری سب ہیڈنگ ہیں. اوپر جو میں نے لاسٹ لائن لکھی تھی کہ مندرجہ عنوانات کے تحت کریں گے تعارف، یہ ساری اس کی عنوانات ہی ہیں. درس سر عبرت. ہیڈنگ کا نام بتانا. درس عبرت. عبرت لکھ لیا. ہیڈنگ اسٹارٹ کرنے لگا ہوں. قرآن مجید میں دنیا کی بہت سی قوموں کے قرآن مجید میں دنیا کی بہت سی قوموں کے عروج اور زوال کی داستانیں قرآن بہت مجید میں دنیا کی بہت سی قوموں کے عروج اور زوال کی داستانیں بیان ہوئی ہیں. داستانیں بیان ہوئی ہیں نون والا جو رہتی دنیا تک اقوام عالم اقوام قوم کی جمع جو رہتی دنیا تک اقوام عالم کے لیے درس عبرت بنی رہیں گی. جو رہتی دنیا تک اقوام عالم کے لیے درس عبرت بنی رہیں گی. یہ ہیڈنگ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. قرآن مجید میں دنیا کی بہت سی قوموں کے عروج اور زوال کی داستانیں بیان ہوئی ہیں جو رہتی دنیا تک اقوام عالم کے لیے درس عبرت بنی رہیں گی. یہاں تک کر لیا ہوگا سب نے. نیکسٹ ہیڈنگ لکھیں گے آپ ہدایت کا ذریعہ.
हेडिंग आप लिखेंगे हिदायत का जरिया। सर लिख ली। हम स्टार्ट करें। कुरान मजीद बनी नौए इंसान के लिए, कुरान मजीद बनी नौए इंसान, नौए बड़ी ये मत लगाना, नून वाव आइन साकीन है और आइन के नीचे ज़ेर आएगा। बनी नौए इंसान के लिए हिदायत का जरिया है। कुरान मजीद बनी नौए इंसान के लिए हिदायत का जरिया है। इस किताब में अफराद और कौमों की इस्लाह के लिए, इस किताब में अफराद और कौमों की इस्लाह के लिए, इस किताब में, इस किताब में अफराद और कौमों की इस्लाह के लिए, ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है। इस किताब में अफराद और कौमों, अफराद फर्द की जमा, कौमों कौम की जमा। इस किताब में अफराद और कौमों की इस्लाह के लिए अलिफ स्वाद लाम अलिफ ला है साकिन इस्लाह, इस्लाह के लिए उसूल बयान किए गए हैं। उसूल बयान किए गए हैं। इस किताब में अफराद और कौमों की इस्लाह के लिए उसूल बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को खल्क किया है, अल्लाह ताला ने इंसानों को खल्क किया है। लाम खौफ खल्क, अल्लाह ताला ने इंसानों को खल्क किया है, इसलिए वो इंसानों की ज़रूरियात, हल्क खल्क किया है इसलिए वो इंसानों की ज़रूरियात और नफ्सियात को, इसलिए वो इंसानों की ज़रूरियात और नफ्सियात को बेहतर समझता है, इसलिए वो इंसानों की ज़रूरियात और नफ्सियात को बेहतर समझता है। इसीलिए इसीलिए इंसानियत की भलाई और निजात, इसीलिए इंसानियत की भलाई और निजात इसी में है कि, इसी में है कि वो कुरान मजीद के उसूलों के मुताबिक, वो कुरान मजीद के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, वो कुरान मजीद के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और तमाम उसूलों की पाबंदी करें। वो कुरान मजीद के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और तमाम उसूलों की पाबंदी करें। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कुरान मजीद बनी नौ इंसान के लिए हिदायत का जरिया है। इस किताब में अफराद और कौमों की इस्लाह के लिए उसूल बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को खल्क किया है, इसलिए वो इंसानों की ज़रूरियात और नफ्सियात को बेहतर समझता है। इसीलिए इंसानियत की भलाई और निजात इसी में है कि वो कुरान मजीद के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और तमाम उसूलों की पाबंदी करें। हेडिंग सब में लिख ली है आप लोगों ने? अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएं क्या? क्लास आवाज जवाब नहीं मिल रहा मुझे किसी की तरफ से। यस सर लिखवाएं। जी सर। नेक्स्ट हेडिंग आएगी अखलाक हसना। क्या हेडिंग है? हसना, अखला के हसना, हाँ हसना है सीन नून है ना, जैसे उसवा हसना होता है ना, तो ये अखलाक हसना है।
لکھ لی؟ جی سر. اب نیچے لکھیں قرآن مجید نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی. قرآن مجید نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی. یہ نیکی، قوما راست بازی، قوما دیانت داری. سر نیکی کے بعد آپ نے کیا بولا؟ جو میں لفظ بولتا جاؤں گا اس کے ساتھ قوما لگاتے جائیں گے. یہ نیکی، راست بازی، رے الف را سین تے اور بے الف با زے چھوٹی سی، راست بازی. سر سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ نیکی، سر میں نے لکھ لیا. راست بازی، رے الف را سین تے، راست بے الف با زے چھوٹی سی بازی، راست بازی. اور قوما لگاتے جائیں گے. یہ نیکی، راست بازی، دیانت داری، دیانت داری، ہمدردی. ہمدردی کے ساتھ واو لگا کے آپ ایثار لکھیں گے. ہمدردی و ایثار. سر کیا لکھیں گے؟ ہمدردی و ایثار. ایثار الف یہ سے رے الف رے ایثار. ہمدردی و ایثار، ہمدردی و ایثار اور فیاضی کا مبلغ ہے. اور فیاضی کا، فیاضی فی یلفیا زواد چھوٹی زی، فیاضی کا مبلغ. میم بے لام غین، مبلغ. مبلغ کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ کرنے والا. فیاضی کا مبلغ ہے. انہی تعلیمات کے نتیجے میں، انہی تعلیمات کے نتیجے میں عرب جیسی غیر مہذب قوم، انہی تعلیمات کے نتیجے میں عرب جیسی غیر مہذب قوم، سر نتیجے انہی تعلیمات کے نتیجے میں عرب جیسی عین رے بے عرب، عرب جیسی غیر مہذب قوم تہذیب یافتہ، غیر مہذب قوم تہذیب یافتہ اور بہترین اخلاق حسنہ سے، اور بہترین اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو گئی. آراستہ الف مد آ رے الف را سین تے ہے، آراستہ ہو گئی. اب نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی. یہ ہیڈنگ سب نے لکھ لی ہے. جی سر لکھ لی. جی سر. قرآنی معجزہ. سر دوبارہ بولیے گا. قرآنی معجزہ. معجزہ میم عین جیم زے ہے، معجزہ. لاسٹ ہیڈنگ کریں گے، باقی کل کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے سر. قرآن مجید اپنے احکام کو، قرآن مجید اپنے احکام کو جویریہ تم نے قرآن مجید اپنے احکام کو بڑے دلکش اور مؤثر انداز میں پیش کرتا ہے. قرآن مجید اپنے احکام کو بڑے دلکش اور مؤثر
میم واو واو کے بعد حمزہ اور سے ریسر مؤثر انداز میں پیش کرتا ہے. انداز میں پیش کرتا ہے. پڑھنے اور سننے والے پڑھنے اور سننے والے پڑھنے اور اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. والے اس سے بہت پڑھنے اور سننے والے اس متاثر. سے بہت متاثر ہوتے ہیں. سر لکھ لیا. اپنی متاثر ہوتے ہیں. عرب جنہیں عرب جو عرب میں رہنے والے ہیں. عرب جنہیں اپنی زبان درازی پر اپنی زبان درازی عرب پر جنہیں اپنی زبان درازی پر بہت فخر تھا قرآن نے جب انہیں چیلنج کیا قرآن نے جب انہیں چیلنج کیا. سر چیلنج تو انگلش کا ورڈ ہے نا. اب اردو کی طرح لکھیں گے چے یہ لام نون جیم چیلنج. قرآن نے جب انہیں چیلنج کیا اور کہا کہ اس کے مقابلے میں ایک آیت یا سورت یا سورت بنا کر پیش کرو تو ایک آیت یا سورت بنا کر پیش کرو تو وہ اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے. سر لکھ لیا. یہاں تک لکھ دیا سب نے؟ جی سب نے لکھ لیا ہے. تمام اسٹوڈنٹس جو آج پریزنٹ تھے ویسے آج حاضری بہت کم تھی. ٹھیک ہے یہاں تک لکھ لیا. باقی سے انشاءاللہ کل ان کو کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کوشچن کمپلیٹ ہو جائے اور کل دوسرا اسٹارٹ ہو جائے. اور تھوڑا سا اپنی رائٹنگ پاور تیز کریں. رائٹنگ اسکل کو تیز کریں. یہ ایگزامس میں بھی رائٹنگ اسپیڈ تیز ہوگی تو آپ اس کو ایگزام ایزیلی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے. کل اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.